اور میں آدھا دنیا گھوم چکا ہوں. میں بڑے سے بڑے کمرشل کر چکا ہوں. بڑے سے بڑے آپ کوئی پروجیکٹ اٹھاؤ بولے یہ میں نے 95% کمرشل ہمارا ہے. یعنی کہ اگر ہم قائد اعظم زندہ آباد فلم اٹھائے, اگر سچ پوچھو نا تو یہ کسی کو نہیں پتا. فہد مصطفیٰ کو کیبل نہیں لگا ہوا سر, صرف ہم نے بائک کو ہینگ کیا ہوا تھا. اگر خدا نہ خواستہ یہ بائک گرتا تو فہد مصطفیٰ تو بچ ہی نہیں سکتا. ہم نے وہ شوٹ کیا تھا نا اس کا متیرا کا پائپ فیکٹری میں, تو میں نے ان کو سارے فائٹ بتا دیا کہ یہ اس طرح کرو. ذرا سا ڈائریکٹر نے بولا کہ یار یہ انٹری یہاں سے نہیں یہاں سے کرو, وہ بگڑا گیا, سیٹ چھوڑ کے چلے گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے یار میری فائٹ کو ایسی کی تیسی کر دیے. میں نے اتنا اچھا ڈیزائن کیا. ہمایوں سعید کو میں نے کہا کہ آپ مجھے 2 دن دیں گے ریہرسل کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. باولپور پہنچے تو باولپور میں جو ہے ان کی شوٹ چل رہا ہے. اب جیسے وہاں کٹ ہوا نا تو ہمایوں سعید آگے بولتا ہے جی شاہ جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا سر ایسا تو نہیں کرو, ٹائم دے دیں, فائٹ ہے آپ کی, پراپر فائٹ ہے. ادھر بچنا ادھر اٹھا کے پھینکنا, کشتی داؤں ڈال دیے بیچ میں, پکڑائی ڈال دی اس میں, اور وہ 1 ٹیک شاٹ تھا. یار میسیج کر دیا, میں فون پہ لگا ہوں, پیزا آ گیا کھا لیا, پرانا آ گیا کھا لیا, چائے آ گیا, سوری یار میں آپ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. تو بار بار چھیڑ رہے مجھے, چل لے بس ناراض نہیں ہونا. مایوسی نہیں ہوا, بس یہ ہے کہ وائف کا انتقال ہوا, تھوڑا سا بندہ ڈیمیج ہو گیا. وہ مطلب ایک سہارا تھا میرا جو کہ غربت میں میرا ساتھ دیے. آج اللہ نے مجھے سب کچھ دے, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یہ 4 موقع 4 کلابازی مارنے سے انسٹرکٹر نہیں بنتے. بالکل صحیح بول رہے ہیں. اچھے انسٹرکٹر ہے, لیکن میں وہ آدمی ہوں جو اسپیئر ٹائر ہوں. جہاں ٹائر براسٹ ہوا نا وہاں پہ شاہ جی کو لیں کر کے کچھ دے. سب سے برا ٹائم شاہ جی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی زندگی میں سب سے برا ٹائم کیا آپ نے دیکھا ہے ابھی تک؟ برا ٹائم تو کوئی نہیں الحمدللہ, سب اچھا ٹائم ہے. کوئی ایک ایسا ٹائم ہو جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ یار بس اب ختم ہو جائے یہ اور کچھ اچھا آ جائے زندگی میں, یا جہاں پہ آپ کبھی بہت اکیلا فیل کر رہے ہو زندگی میں؟ اس طرح کی چیز تو خیر ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انسان کو مایوس تو ہوتا ہے کبھی کبھار. مطلب خاص طور پہ مایوسی یہ بھی ہے نا کہ آپ نے 17 دن محنت کی ہے دن رات, اس کے بعد پروڈیوسر بھاگ جاتا, پیسے لے جاتے. یہ بھی ہے, یہ بھی ایک یہ جھٹکا ہے نا. اور ہم نے الحمدللہ میرا ٹیم آج تک کوئی لڑکا یہ نہیں کہہ سکتے, میرے لاکھوں روپے لوگوں نے کھایا, میں نے کلیئر کیا ہوا ہے. کیونکہ اگر چلو اس نے کہا میں اس کو برا بولتا ہوں تو کل میرے لڑکے بھی مجھے برا بولے گا, اس شوٹ سے نہیں اگلے سے کم آگے دے دیں گے. تو باقی ایسا کوئی مایوسی نہیں ہوا, بس یہ ہے کہ وائف کا انتقال ہوا, تھوڑا سا بندہ ڈیمیج ہو گیا. وہ مطلب ایک سہارا تھا میرا جو کہ غربت میں میرا ساتھ دیے, کارٹون کریکٹر بناتا رہا میں, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے سولوشن لگا رہے ہیں, سلائی ٹانکے لگا رہے ہیں. وہ آج اللہ نے مجھے سب کچھ دے, وہ اس دنیا میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے. باقی تو شکر ہے جو اللہ سے مانگا دیا ہے. کئی دفعہ جا کے حج کیے, عمرے کیے, سمجھو کافی سارے ملک دیکھا ہم نے. تو میرے لیے تو فخر کی بات, بھائی مایوسی یہ ہے کہ اب تو میرا ایج گزر گیا, وہ عمر گزر گیا. اب ڈر لگتا ہے کہ بس اب سنبھل کے چل رہے ہیں. میرے پیچھے ماشاءاللہ میری 8 بیٹیوں کی شادی ہوئے, میرے 30-36 پوتے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا پھر آپ کو وہ خیالات آتا ہے کہ یار اب اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ گیا یا کوئی مسائل ہوا تو اس کا کیا ہوگا. اپنا تو ہے ہی نہیں فکر, اپنا تو کبھی بھی نہیں ہے, اپنا تو بچپن سے لے کے اب تک دوسروں کے لیے جی رہے ہوں. باقی انشاءاللہ کرتا ہے کوئی صحیح کا کوئی ایکشن فلم شروع ہو جائے. اور میں نے ہمیشہ سب کو یہی بولا, اگر آپ نے چلانا ہے کامیڈی اور ایکشن. جب یہ احسن بھائی کے پاس اسٹوری بورڈ آیا نا, میں نے کہا سر سپر ہٹ ہے. بولو آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کامیڈی اور ایکشن ہے. پبلک اس وقت جو ہے نا بالکل مایوس ہوئے ہوئے, ان کو کوئی خوشی کی چیز ہے ہی نہیں. باقی رہا یہ جو لو اسٹوری کہانی ہے, یہ تو دنیا بھرا پڑا ہوا ہے اس تو میں. دیکھ کے بور ہو گیا. ہاں بور ہو گیا. ایکشن کامیڈی جو ہے نا وہ کوئی اچھی ایکشن کامیڈی آئے تو لوگ دیکھیں. مجھے ایک کمرشل ملا تھا, آج وہ ایکٹر جو ہے نا اس کا فرسٹ شوٹ تھا وہ, لیکن وہ پاپولر ہوا. آج وہ بڑے شوٹیں کرتا ہے, نام میں نہیں جانتا ہوں, موٹا سا ہے, زیادہ تر بینگ اس میں آتا ہے. تو احسن نیم نے اس نے ایک اسکرپٹ دیا مجھے کہ شاہ جی آپ نے یہ بولنا ہے, اپنا تو یہی ہے بے وقت کی حاضری. آیا سر جی سرکار, جب اتنی وقت بے وقت کی بھاگ دوڑ ہوگی تو پھر بے وقت کا بھوک تو لگے گا, اس لیے ٹک بسکٹ میرے ساتھ رکھا. اور وہ کھمبے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے,
ڈمی کمبا ہے اس میں میں رک کر کے اس کو بٹھاتا ہوں کہ یار ابھی میں کام کر رہا ہوں بجلی کا کام کر رہا ہوں لیکن بھوک لگ گیا میں نے ٹھک بسکٹ نکالا. تو وہ مجھ سے نہیں بولا گیا. اس نے کہا شاہ جی بولنا. میں نے کہا اس کو ایکشن ڈالا میں بول لوں گا. میرا جو انداز ہے وہ ایکشن کا ہے, یہ پیار محبت والا نہیں ہے. بچپن سے میرا اللہ نے پرزے سے فٹ کیا ہوا نا کہ ہر چیز میں ایکشن دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ اگر میں جاب کر رہا تھا ہوٹل میں 1982-81 میں کاشف آڈیو ویڈیو سینٹر ڈگرو شاہ فیصل کا نمبر 1 میں, تو لوگ صرف تماشا بن کے آتے تھے کہ جب یہ ٹاول جو ہے نا چکور ٹاول تھا کہ جب میں اس کو یہ پھینکتا تھا نا یہاں سے جگ گلاس سمیٹتا تھا وہ ٹاول جا کے اس ٹیبل پہ رکتا تھا. یہ رکھا تو اس ٹیبل کے اوپر صفائی کیا وہاں سے ٹاول پھینکا ادھر. لوگ صرف دیکھنے کے لیے آتے تھے چائے پینے کے لیے. بولے یار وہ خان کو بلاؤ. پھر رات کو میں ریئل دیوار کو پنچ مارتا تھا. بروسی نے جو ہے نا وہ شاید ڈمی دیوار مارتا رہا, میں اتنے بیوقوف تھا. میں نے کہا یار وہ دیوار مارا تو میں بھی دیوار. اس زمانے میں بالکل دیہاتی آدمی اگر آتا ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس کو اتنا تو نہیں تھا. لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بنے کیا بنے, یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. اگر سوچتے تو آج ہمارے ہڈی بھی ختم ہوتا خوشی کے مارے. شاہ جی ایک بات ہے ویسے, اس بات سے مجھے خیال آیا کہ آج کل جو ہماری جنریشن ہے وہ اور ہم سے کم جو عمر کے لوگ ہیں, فونس وغیرہ آنے کے بعد جو ہے وہ ان کی فٹنس فزیکل فٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوتی ہے. وہ باہر نہیں نکلتے گھروں سے, تو اس کا امپیکٹ بہت نیگیٹو ہے. بالکل ہے نا, ہماری باڈی کو لاک کر دیے. ہاں ایسا ہی ہے. تو ہمارے دور میں یہ تھا نا کہ جیسے بلیک اینڈ وائٹ زمانے کا دور ہے, تو ہم ہر چیز کو پریکٹیکل کرتے تھے, خود اڑ کے کرتے تھے. یہ نہیں کرتے کہ یار آپ یہ کام کرو آپ یہ کام کرو, اور یار میسیج کر دیا میں فون پہ لگاؤں پیزا آگے کھا لیا, پرانا آگے کھا لیا, چائے آگے سوری یار میں آپ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے تو بار بار چھیڑ رہے مجھے, چل لے بس ناراض نہیں ہونا. تو اب تو یہ ہے نا کہ میرے زبان میں اس کو ماٹا کہتے ہیں. ماٹے ہو گئے, ینگ جنریشن جو ہے نا وہ ماٹے ہو گئے. بطور تو یہ کہ میں بڑا فاسٹ ہوا ہوں. آپ اچھا میرے داماد ہے, اسے میں کوئی بات پوچھوں وہ گوگل کو کھیلتے, اس کو کہتے ہیں بابا ایسا 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 ہے. تو میں کہتا پھر تم اس کو استعمال کر رہے تو اپنے دماغ کا بھی استعمال کرو گے. آپ کے پاس ایک کیلکولیٹر ہوتا تھا, ایک بال پین ہوتا تھا کہ آپ نے کہا کہ یار 10 دفعہ 3 کتنا ہوتے ہیں, تو وہ آپ لگاتے 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 آپ کے ہاتھ سے وہ پین چھین لیے, آپ کو کیلکولیٹر دے دیا, چک 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 اتنے ہو گئے. تو بات ہوتی ہے میرے بچے جو ہے نا, میں اس کو بولتا ہوں یار ذرا حساب لگاؤ اتنے لڑکوں کے کتنا بن رہا ہے. وہ موبائل نکالتا ہے, میں کہتا یہ 40,000 ہو گیا. یعنی اس کو استعمال کرو گے تو آگے بڑھو گے, اس کو نہیں. یہ تو کھانے ہیں, جتنے کھانے کھولتے رہیں گے نا یہ کھلتا رہے گا, اور جتنا استعمال کرو گے اتنا شارپ ہوتا رہے گا. یہ جو آپ کا کمپیوٹر بنا ہے اسی سے بنا ہے. ایسا ہی ہے. وہ گورے خود تو نہیں استعمال کرتے, وہ ہم سے ہم لگے ہوئے اس میں, اس کے اندر چلے جاؤ اس کے اندر چلے جاؤ اس کے اندر چلے جاؤ. وہ کھانے لاک ہے, وہ ہم اس کو کھول کے دے رہے. تو ینگ جنریشن تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو خوش رکھے. یہ تو ہے تو ایڈوانس ہے, سب کچھ ہے, تعلیم ہے, سب ہے, لیکن وہ اس کی زندگی جو ہے نا لمبی نہیں ہے. مطلب بس میں نے اپنی ابھی دیکھا, اس نے بھی دیکھا, میرا پوتا دیکھا, نہ وہ کوئی سینڈ یوز کر سکتے, نہ وہ کچھ کھا سکتے. وہ اس میں الرجی ہے, اس میں الرجی ہے. میرے بچے جو ہے نا وہ مٹی میں گھوم رہے ہیں, ارد گرد کچرے میں گھوم رہے ہیں. اس نے کہا ہائے 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 یہ کیا ہے. تو اگر وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں نا اور اس کی زندگی اس طرح, ہم تو اس سے کروڑ دفعہ اچھے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو چارج کیا. آپ اگر صرف اپنے آپ کو 10% چارج کر رہے ہو نا تو 10% کے بعد آپ کا چارج ختم ہو جائے گا. ہم ہمیشہ 100% چارج ہے. یعنی اگر ہم کسی اور ملک میں جائیں گے تو ہمیں جراثیم بچاؤ کی ٹیکے نہیں لگائیں گے, ہمیں جراثیم والے ٹیکے لگائیں گے, کیونکہ ہمیں جراثیم کی ضرورت ہے. ہم صاف ستھرا ماحول میں رہ نہیں سکتے, ہم خاموشی میں رہ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. جہاں شور شرابہ نہیں ہونا ہم کو نیند نہیں آتا ہے, سکون نہیں آتا ہے. تو جو لوگ اس طرح کا عادت ہوا ہے آفس سے نکلتے ہیں یار بہت گرمی ہے واپس چلے جائیں گے, تو وہ کیا کام کرے گا. تو پھر آخر میں جو میں سمجھتا ہوں نا, آخر میں آپ کے سارے شوٹیں جو ہے نا یہ فلم انڈسٹری ہے نا وہ اسٹوڈیو کے اندر آ جائیں گے, سارے کروموں پہ آ جائیں گے. بظاہر یہ کہیں گے کہ ہم نے بڑی ترقی کیا ہے. ابھی پہاڑوں پہ کون شوٹ لیتا ہے, یہ دیکھو ہم نے ادھر ہی پہاڑ بنا لیے, ہم نے کروما پہ شوٹ کر لیا. لیکن وہ کیا کیا آپ نے, تو مجھے لگتا ہے شاہ جی پہلے کا ٹائم واپس آ رہا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ پہلے
لوگ لائیو لوکیشن پہ شوٹ کرتے تھے, فلمیں ایسی ہی بنتی تھیں بالکل, کیونکہ وی ایف ایکس وغیرہ کا اتنا گیم تھا نہیں اس وقت. اب جو ہے باہر شوٹ کرنا, لائیو لوکیشن پہ شوٹ کرنا ایک گھمنڈ والی بات ہو گئی کہ یار یہ کروما پہ نہیں ہوا, یہ لوکیشن پہ شوٹ کیا, یہ پوری لوکیشن ہے, یہ سارے لوگ ہیں, یہ اتنی گاڑیاں ہیں, یہ اتنے وہ ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ ٹائم جو ہے نا جس طرح دوبارہ آئے گا. وہ کوالٹی بھی اسی میں, ہاں کوالٹی بھی اسی میں. ایک کمرشل بنا تھا لیمو پانی کا, اس کے اندر ایک عورت ہے, وہ جیگ لاتا ہے, اس میں چمچ مارتا ہے, بچوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ سارا اینیمیشن ہے. وہ کمرشل کتنی مہینے سے فوج پہ بن رہا تھا. 3 مہینے کے بعد وہ کمرشل آیا, وہ ایک شو بھی نہیں چلا. اس کے بعد فوراً اس کو اتار دیا, سب نے بولا کارٹون چل رہا ہے. وہی کمرشل H2 کا کمرشل ظاہر شاہ کے ساتھ, اس سارا جو پروڈکٹ شاٹ ہے وہ میں نے کیا. دوبارہ وہ سارا کمرشل بنا, دوبارہ وہ ہم نے کیا. اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاہ جی مالٹوں سے پہلے پانی کی بوندیں آ رہے ہیں, اس کے بعد مالٹے آ رہے ہیں. تو کسی نے کہا ایکویریم کریں گے, ایکویریم میں ڈالیں گے. تو پہلے یہ جتنا انہوں نے ٹرائی کیا, میں نے کہا سر میں کرتا ہوں. ہمارے پٹھانوں میں بلوچوں میں ایک فریم آتا ہے, 2 پیس کا فریم ہے, اس کے بیچ میں کپڑا پھنساتے ہیں کھینچ کے, پھر اس کے اندر پول بنتا ہے, سوئی کے ساتھ پول بنتا ہے. میں نے ایک وہ لیا بڑا سائز میں, اس میں نے ڈالا ترپال ٹائپ کپڑا جس کے اندر سے پانی نہ لیکوئڈ کرے. وہ میں نے آؤٹ فریم سے رکھا, اس کے اندر میں نے کینو رکھے, اس میں میں نے 1 جگ پانی ڈال دی, اور بالکل فینڈم کیمرہ ہے اور لائٹ ہے, اور اس سے گرمی ہے نا, ہمارا دماغ اندر ابل رہا تھا. اور میں بیٹھا ہوں, ریڈی سر ایکشن, دونوں ہاتھ مارتا ہوں نا, تو پہلے پانی کی بوندیں آ رہے ہیں, اس کے بعد مالٹے آ رہے ہیں. تو جو کلائنٹ بیٹھا تھا نا, اس نے کہا یہ آدمی جو ہے نا یہ کہاں سے آیا ہوا ہے. اس نے کہا یہ اسی جگہ سے. اور مزے کی بات بتاؤں, ویسے بولنا بری بات ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مت بولا کرو. مجھے میری والدہ نے قرآن مجید پڑھا ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی اسکول تعلیم نہیں ہے, اور میں آدھا دنیا گھوم چکا ہوں. میں بڑے سے بڑے کمرشل کر چکا ہوں, بڑے سے بڑے. آپ کوئی پروجیکٹ اٹھاؤ بولے, یہ میں نے 95% کمرشل ہمارا ہے, فلم ہمارا ہے, ڈرامہ ہمارا ہے, سانگ ہمارا ہے. تو یہ فخر کی بات نہیں, میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے. پھر ایک شاٹ ہے کہ انناس کا ایک اسٹک ہے, اور ایکویریم بنایا ہوا ہے, اس کے اندر پانی ہے, اور وہ یوں ہے, وہ انناس کا پیس یوں آتا ہے, پانی پہ ٹچ ہو کے ٹپکا مار کے کلابازی مار کے اس کے اندر آنا ہے. میں نے کہا ہو جائے گا. ایک کیسے ہوگا شاہ جی, یہ کیسے ہوگا؟ کر لیا نا میں نے, کر لیا. وہ کمرشل اٹھا کے دیکھو, اولا کا ایک کانچ کا ایک پیش وائر آتا ہے بہت باریک سا, وہ کم سے کم کلو آدھا کلو وزن اٹھاتے ہیں, مگر وہ نظر نہیں آتے. ہم خود بھی ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کدھر ہے. ہم ایسے ہاتھ میں ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں ہے. میں نے اس کے اندر ہول کر کے 2 تار ڈالے, ایک میرا اسسٹنٹ ٹیبل کے اس سائڈ پہ, میں ادھر ہوں, اور یہ کیمرہ ہے. کیمرے کے پاس سے ہم نے اتارا ہے, پانی پہ مارا, ہم نے ہاتھ گھمایا, پلٹی مارا, اور جا کے رینگ کو پہنایا. یہ فوج کا کام ہے, ہم نے لائف کے ریل کیا. نیمبو ہے, نیمبو بہت سارے پڑے ہوئے, اس کے اوپر سے پانی نہیں گزرنا ہے. تو جو بھی آپ پانی جگ کے ساتھ ڈالو گے تو نیمبو چلے جائے گا. میں نے ایک سلپ جیسے وہ بنایا, پورا ایک جیسے وہ ہیل پارک وغیرہ میں لوگ سلپ ہو کے آتے ہیں سوئمنگ پول میں نے وہ چیز بنایا, ٹرے کے ساتھ بنایا. تو یہاں سے تھوڑا سا میں نے کرو کیا, جب میں نے وہاں سے جگ پانی چھوڑا نا تو آٹومیٹکلی پانی اس کے اوپر سے جا رہا ہے. تو وہ پینڈم کے ساتھ اور ہائی اسپیڈ کے ساتھ وہ اتنے مزے کا شاٹ ہے نا کہ میرا ماتھا چومنے لگ گیا سارا, چاہے وہ لائن پروڈیوسر ہے, چاہے وہ ڈائریکٹر ہے, چاہے وہ پروڈیوسر ہے, چاہے کوئی بھی ہے. تو شاہ جی آپ نے ہمارا زندگی آسان کی. یہ سارا جا کے بینکاک میں ہونا تھا. میں نے کہا بینکاک میں کیا فرشتے, جن بوت ہے, خلائی مخلوق ہے, ہمارے جیسے انسان ہے نا, ان کے پاس چیزیں ہے. ہمارے پاس یہ چمچ ہے نا, یہ اسٹیل کا ہے, ہمارے پاس پلاسٹک کا ہے. کام دونوں نے کرنا ہے. میرے پاس پولی جو ہے نا کوئی باہر کا مال نہیں ہے, میں نے ادھر سے خراد والے سے محنت جاری کر کے پیسے دے کے بنایا. کام وہی ہے جو گورے کر رہے ہیں. اگر آپ نے چیزیں دکھانا ہے اور آپ کے پاس اس کے استعمال کرنے کا طریقہ نہ ہو تو ان چیزوں کا کیا فائدہ. ہم نے تو بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی چیز ہم نے استعمال کیا کہ ہم خود بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ اس سے ہوا کیسا. یعنی کہ اگر ہم قائد اعظم زندہ باد فلم اٹھائے تو قائد اعظم زندہ باد فلم کا جو بائک ہے نا, نبیل بھائی نے کہا کہ شاہ جی مجھے یہ والا بائک صحیح. میں نے کہا سر یہ بائک تو بہت وزنی ہے, تو یہ جو ٹریل ہے نا یہ تھوڑا ہلکا ہے. تو کہنے لگا نہیں یار شاہ جی اگر ہو جائے یہ والا. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا دل کیا بولتا ہے. بولا یہ ہیوی بائک ہو جائے, یہ اچھا لگے گا. میں نے کہا بسم اللہ کرتے ہیں.
یہ میرے ذہن اور سوچ میں بھی نہیں ہے کہ میں ایک چھوٹا سا یعنی آپ کا جو موبائل ڈیٹا کیبل ہے میرا وہ کیبل ہے جس کے اوپر فہد مصطفیٰ بھی بیٹھا ہوا ہے اور 480 kg بائک ہے اور وہ کوئی 3D نہیں ہے, کوئی انیمیشن نہیں ہے, کوئی فورس نہیں ہے, وہ لائیو لوکیشن میں 10 دفعہ کیا, جب کہ ذاکر بھائی نے اس کو کہا کہ نبیل بھائی خدا کا خوف کرو, یہ سارا فورس کا ہے, 3D ہے, یہ پٹھان لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو کر کے دے رہے ہیں. اور پھر وہ ڈیزائن بھی میں نے کیا کہ وہ ٹرک کیسے جاتے ہیں, وہ پھر ٹرک کے اندر ملبہ پڑا ہوا ہے, پھر اس میں شیٹیں پڑی ہوئی ہے, پھر اس نے فائر کیا, پھر وہ ڈوری ٹوٹی, وہ ڈوری ٹوٹنے کے بعد وہ شیٹیں نکل آیا, شیٹ کے اوپر ریمپ بن گیا, ریمپ پہ بائک اٹھتا ہے. بہت اچھا سیکوینس. یہ گھر جا کے میرے کو بخار چڑھا ہے. اگر سچ پوچھو نا تو یہ کسی کو نہیں پتا. فہد مصطفیٰ کو کیبل نہیں لگا ہوا تھا, صرف ہم نے بائک کو ہینگ کیا ہوا تھا. اگر خدا نہ خواستہ یہ بائک گرتا تو فہد مصطفیٰ تو بچ ہی نہیں سکتا. وہ 35 فٹ ہائٹ پہ, وہ اتنی ہیوی بائک ہے, روڈ کے اوپر ہے, ہم دو دریا کے پاس. تو یہ گھر جب آیا تو میں نے بولا ارے یار وہاں پہ تو ہم نے اس کو وائر ہی نہیں لگایا, الگ سسٹم لگایا ہوا تھا, بس اڑا اڑی میں جلدی کرو, لائٹ جا رہی, جلدی کرو, یہ کرو. یہ ایکشن کام ہے, اگر آپ نے جلدی بول دیا نا تو خدا نہ خاصا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تسلی کا کام ہے, سکون کا کام ہے. میں ہمیشہ کوئی فیمیل ہے اپنے پاس ایک فیمیل رکھتا ہوں, اس پہ سارے. ابھی گورو کے ساتھ جرمنیوں کے ساتھ کام کیا, اس میں وہ لڑکی اس نے کودنا تھا, تو میں نے اپنی لڑکی پہلے اس کو کودوایا, اکیڈمی میں سارا کچھ کروا کے اس کو دکھایا. کہتا ہے ویری گڈ گڈ, ہم اسی ماڈل کو لیتے ہیں. اس نے ہماری لڑکی کو ہی ماڈل لیا. اس میں بھی مطلب ایسے چیزیں آیا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے. 30 فٹ وہ لڑکی چل رہی ہے اور بالکل سولو کیمرہ, وہ لڑکی جا رہی ہے اور 1 ٹیک شاٹ ہے, اور وہ ونڈو میں جا کے بیٹھتی ہے اور یوں دیکھتی ہے اور دوسری منزل سے نیچے کود جاتی ہے. ہمارے پاس نہ میٹرس ہے نہ وہ جمپنگ کاسل ہے. اس نے کہا یہ آپ کیسے کرو گے؟ باقی تو باہر کا شاٹ تو میں نے ریگ لگا دیا, باہر کے شاٹ ریگ کے ساتھ کیا. بولے یہ اندر والا اتنا لمبا کیبل اس کے ساتھ جا رہا ہوگا. میں نے کہا اوکے گیو می 5 منٹس. ہم نے دماغ لڑایا. میں نے کہا اوکے نو پرابلم, وداؤٹ کیبل دس جمپ. کہتا وائی 2 فلور 30 فٹ ہائٹ. میں نے کہا مسئلہ نہیں. میں نے جب دیکھا نا کہ ونڈو ہے نا, تو میں نے اپنی پائپ باندھ کے نا, ہم نے ایک ڈبل بیڈ کا وہ سائز بنایا اور اس کو میں نے باہر سے ہینگ کیا اور 3 فٹ نیچے کیا. تو کیمرہ تو جو ہے نا وہ تو اندر سے ہے, تو وہ تو نہیں دکھ رہا ہے. لڑکی آیا اور کودا اور وہ پلیٹ فارم پہ آ کے گری ہے. تو اس نے کہا ویری گڈ, وہ کر کے دے دیا ہم نے. بہت ساری چیزیں شاہ جی آپ کامن سینس سے بھی جو ہے وہ نکال لیتے ہو. اصل چیزیں میں تو نہیں دیکھتا ہوں, میں یہ موبائل یہ نیٹ پر نہیں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شاٹ آئے تو میں دیکھوں چیک کروں. نہیں, میں نے 100 to 100% لوگ دیکھا ہے جو نکالتے ہیں, چاہے وہ سیٹ ڈیزائنر ہے, چاہے وہ ڈانس ڈائریکٹر ہے, چاہے کوئی بھی ہے. میں بھی نکالتا ہوں فائٹ کبھی کبھار جب کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ اپنا ریفرنس دے دو, آپ کو کس طرح کی فائٹ چاہیے. پھر دیکھو نا, وہ کہتے ہیں نقل کے لیے عقل چاہیے. ابھی اس کے پنچ کہاں سے آ رہا ہے, اس کے پنچ کہاں سے آ رہا ہے, وہ اس کو فالو کرنے میں آپ کے گھنٹے جاتے ہیں. تو وہ کوئی قرآن کے الفاظ نہیں ہے, قرآن کے آیات نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہی پڑھنا ہے. تو یوں کرنے کے بجائے ہم یوں کرتے ہیں, یوں کر دیں گے, ضروری تو نہیں ہے. کریٹو لیبرٹی ہم نے بیسیکلی ان کا مائنڈ سوچنا ہے کہ اس کو کس طرح کی فائٹ چاہیے. ہاں بالکل. ایک پنچ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو نو ٹینشن, اس پہ ہم نے کرنا نہیں ہے. بعض لوگ بولتے نہیں یار یہ تو ایسا ہونا چاہیے. میں نے کہا یار کوئی فرق میں نظر آ رہا ہے, پنچ ہے نا. پھر ایک شاٹ ہے, دیکھو نا یہ انسان سوچتا نہیں ہے, اگر انسان سوچے تو وہ سونا بن سکتا ہے. پیٹرول کا بوتل ہے اس کے ہاتھ میں اور اوپر سے لیمپ لگایا ہوا ہے, اور یہ بوتل جا کے موٹر سائیکل پہ مارنا ہے. تو میں نے کہا مارو. اب انہوں نے کانچ کی بوتلیں اٹھایا, ایک بوتل مارا, کبھی بوتل ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ایک لیکوڈ چیز ہے نا, لیکوڈ چیز, اس کو جب آپ پھینکو گے نا تو اس کا لیکوڈ کا مقدار ایک سائڈ پہ کرو تب پھینکو. اگر آپ ایسا پھینکو گے بوتل یوں ہی ہو رہا ہے تو وہ کبھی بھی مارک پہ نہیں لگے گا, کیونکہ لیکوڈ اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ ایک بوتل کو گھما کے پھینکو تو وہ کبھی بھی, لیکن اس کو لیکوڈ ایک سائڈ پہ کرو تو وہ ڈائریکٹ جا کے ٹارگیٹ پہ لگتا ہے. ایک بوتل ضائع ہوا, دوسرا ضائع ہوا, تیسرا ضائع ہوا. میں نے کہا بس کرو یار. بولے شاہ جی آپ مارو اس کو نہیں, اسے 1 ٹیک شاٹ ہے. یہ کیمرہ ہے, یہ بندہ ہے, یہ وہ پیچھے گیٹ تک بائک ہے, یہ بوتل نے جانا ہے, لگنا ہے اور بلاسٹ ہونا ہے. میں نے کہا لاؤ میں کرتا ہوں. میں نے کہا منہ آزمی بھائی
پہلے تو اس کو میں نے منع کیا, میں نے کہا یہ آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, بوتل میں پیٹرول ہے اور سارا اسٹاف ہے اور کیمرہ ڈپارٹ ہے اور لوگ ہیں سب, اور لیمپ میں تم نے آگ لگایا ہے تو یہ تو پھٹے گا تیرے ہاتھ میں, ایسا کتے کی طرح پھٹے گا کہ میں نے لڑکوں کو بولا پیچھے ہٹو, میری بات نہیں مانے پیچھے ہٹو. ہاں اپنی سیفٹی سب سے پہلے. میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہے نا, طریقہ یہ نہیں ہے. دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا لوگ نہیں سمجھتے. آپ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالو, بوتل میں پانی ڈالو, لیمپ مٹی کا تیل ڈالو, مٹی کا تیل ڈالو, لیمپ جل رہا ہے نا, کپڑا جل رہا ہے, اس کو صرف شعلہ چاہیے, بڑھم کر اس نے آگ پکڑنا ہے, تو ضروری ہے بوتل کے اندر پیٹرول ڈالنا اس کے اوپر مارنا. تو میں نے کہا یار میں کر کے دکھاتا ہوں. پہلا بوتل میں نے پانی کی بوتل اٹھایا, میں نے کہا سر چیک کرو, یہ میں نے مارا ہے سر, گیا انجن کے اندر پھنس گیا. کہتے ہیں منہ میں شاہ جی یہ چاہیے. میں نے کہا یہ کرے گا, اس کو یہی چاہیے, جو آپ کر رہے ہو سب وہی چاہیے. میں نے کہا یہ کرے گا کیونکہ یہ ان کی شوٹ ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں, پھر ان کا انسلٹ ہے کہ یار ان سے ہوا نہیں ہے. تو بارہ اس نے وہ آخری بوتل جو ہے نا مارا, لیکن وہ اسٹیئرنگ کے اوپر گرا لگا ہے, وہ آگ واگ لگ گیا. تو بٹ ٹائم لگے گا ابھی, ضروری یہ نہیں ہے, ٹائم لگے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو لکیر سے ہٹایا نا, وہ بگلا جاتا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں. میرا یہ بچہ ہے نا 3 آپشن بناتے ہیں, اگر ہیرو سے نہیں ہوتا تو ڈپلیکیٹ, اگر ڈپلیکیٹ سے نہیں ہوتا تو ہم کس طرح کریں گے. اس کا اگلا آپشن کیا ہے, ٹائم نہیں برباد ہوگا. آپ نے بھی گھر کے اندر جو ٹاپ 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 اتنی اچھی فائٹ بنا دی, ڈائریکٹر نے بولا یار بٹی صاحب میرے یہ انٹری یہاں سے دے دو. آپ بولیں گے یار یہ کیسا ہوگا انٹری, ہم نے تو یہاں سے بنایا ہوا سارا. ہم نے وہ شوٹ کیا تھا نا اس کا متیرا کا پائپ فیکٹری میں, تو میں نے ان کو سارے فائٹ بتا دیا کہ یہ اس طرح کرو. ذرا سا ڈائریکٹر نے بولا کہ یار یہ انٹری یہاں سے نہیں یہاں سے کرو, وہ بگڑا گیا, سیٹ چھوڑ کے چلے گیا. اچھا کیا ہوا, بولے یار میری فائٹ کو ایسی کی تیسی کر دیے, میں نے اتنا اچھا ڈیزائن کیا ہوا. میں نے کہا بھائی آپ اور ہم جتنے اچھا ڈیزائن کریں, پروڈیوسر ڈائریکٹر کو جو چاہیے وہ دینا ہے. بالکل ایسے ہی. ابھی ہم سالم جا گئے, سالم نا سرگودا, ہم نے بہت اچھی فائٹ ڈیزائن کیا, بہترین ہمارے حساب سے انگلش فائٹ ہے. وہاں گیا اس نے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا. بولے شاہ جی ہمارے 90s کا ہے, 90s کی فائٹ ہے, یعنی 1990 کی ہے, اور اس میں یہ ہوئی نہیں ہے, گاؤں دیہات کے لوگ ہیں. تو گاؤں دیہات کے حساب سے آپ نے وہ سارا اسٹائل جو ہے گاؤں دیہات کے حساب سے لے جانا ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مثال کے طور پہ کراٹے اسٹائل سے کرانا ہے نا, تو ہم نے اس کو کلاڑی حساب سے کر کے دے دی. وہ ہم نے وہ دے دیے, خنجر دے دیے, ہم نے اس کو چرا دے دیے, ہم نے گاؤں دیہات کے حساب سے چیزیں دے دی. اسٹیپ وہی ہے, ٹریک وہی ہے, ادھر بچنا ادھر اٹھا کے پھینکنا, کشتی داؤں ڈال دیے بیچ میں, پکڑائی ڈال دی اس میں, اور وہ 1 ٹیک شاٹ تھا. چیزیں ہے نہیں, خود کڑا کے سیٹ کے اوپر ٹیبل ہم بنا رہے ہیں, اور ایک ٹیبل بنا, دیکھو نا یہ بھی ایک سائنس ہے. ابھی یہ ٹیبل ہے, آپ نے کہیں توڑنا ہے, آپ کتنے ٹھیکے لیں گے, سر ہم 4 ٹیبل بناؤ. ہم 4 نہیں بنیں گے, ہم ایک ہی بنائیں گے. اسی ایک کو بار بار لگے گا, وہ ٹوٹ گیا, گر گیا. اس کا ہم نے کیا کیا, فریم بنایا, اوپر ٹاپ رکھ دیا. یہ لڑکا جب بھی اس پہ گرتا ہے نا, وہ یوں کر کے گرتا ہے, سب چیزیں گر جاتے ہیں, کٹ دوبارہ, پھر وہ ہم نے کھڑا کیا, پھر ٹاپ رکھ دیا. ضروری تو نہیں کہ آپ اس کی چرچے اٹھاؤ, ایسا ہی ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے, اس وقت ان کے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹوٹے, وہ بھی ٹوٹے, لائٹن ٹوٹے, لائٹن ایک ہے, ٹوٹ گئے تو اگلا شاٹ کیسا لے گا. پھر ہم اسی وقت سوچتے ہیں کہ یار اچھا اگر ہم یہ نہیں کرتے یہ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت سارے انسٹرکٹر نہیں سمجھتے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اپنی بلاسٹنگ ہے, میرے پاس اپنا ریگنگ ہے, میرے پاس اپنا کنگ فو فائٹ ہے, میرے پاس اپنا پارکور ہے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. آپ کا جس طرح کا کام ہو, ٹیکنیکل کام ہو, کچھ ایسا کام ہو جو لوگ ہاتھ باندھ کر کے رکھے کہ یار اب تو یہ کچھ نہیں ہو سکتے, آپ بلائیں ہمیں, ہم کر کے دیں گے. یہ 4 موقع 4 کلابازی مارنے سے انسٹرکٹر نہیں بنتے. بالکل صحیح بول رہے ہیں. 42 سال اس فیلڈ کو میں نے دیا ہے. 42 سال میں نے 42,000 لوگ دیکھے, طرح طرح کے ایکٹر دیکھے, طرح طرح کے ہم نے ڈی او پی دیکھے, بہت سارے خواری اٹھانے پڑے. یہاں تک کہ ہم ایک جگہ پہ حکومت فلم کی شوٹ کر رہے تھے, تو ہمیں سفاری پارک کے پہاڑی پہ کھڑے کیے, نیچے وہ لوگ شاٹ لے رہے, 2 کلومیٹر دور ہے, اور میں کھڑا ہوں, دھوپ ایسی گرمی, اور ہمیں کھڑے گن لے کے کھڑا ہوں میں. تو جیسے بیٹھوں تو وہ میگا فون میں بولے کہ کھڑے ہو جاؤ. بعد میں مجھے لگا شاہ جی وہ لوگ لنچ کر رہے تھے, کو کھڑا کیا ہوتا, نیچے لنچ چل رہا تھا.
اور میں کھڑا ہوں. وہ وقت گزر گیا. آج ہمارا الحمدللہ وقت ہے. ہم کسی کو بولتے ہیں آپ کو کس طرح کی فائٹ چاہیے, کس نوعیت کی فائٹ چاہیے, آپ کو کنگ فو چاہیے, آپ کو وہ فلم کیا ہے نا, کون سا ہے, میں پنجاب نہیں جاؤں گی, وہ کیا تھا, پھر میں لندن نہیں جاؤں گا. ہمایوں سعید کو میں نے کہا کہ آپ مجھے 2 دن دیں گے ریہرسل کے لیے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم باولپور پہنچے تھے. باولپور پہنچے تو باولپور میں جو ہے ان کی شوٹ چل رہا ہے. اب جیسے وہاں کٹ ہوا نا تو ہمایوں سعید آگے بولتا ہے جی شاہ جی کیا کرنا ہے. میں نے کہا سر ایسا تو نہیں کرو, ٹائم دے دے, فائٹ ہے آپ کی, پراپر فائٹ ہے. وہ ندیم بیگ صاحب کہتا ہے کہ یار شاہ جی یہ بھی ٹائم کا بڑا ایشو ہے, آپ کرا لیں. اب ان کو 2 اسٹیپ کا دے دیے, ہم نے کہا یہ اسٹیپ ہے, ہمایوں صاحب آ جاؤ. اب وہ پھر جا کے سین کر رہا ہے. اس طرح قسطوں میں نے ان کو فائٹ رٹایا. میں بھی شیاد ہے, ہمایوں سعید ہے, اس کو پکڑتا ہے گھما کے, اس کو کک مارتا ہے. پھر ابھی ایک دم کلوز اپ شاٹ چاہیے, تو کلوز اپ کے لیے آپ کو الگ شوز چاہیے, اس میں فوم چاہیے کہ فیس پہ لگنا ہے, اس کے شوز لگے تو کیسا لگے گا. میں بھی شاید کو میں نے کہا شوز اتارو یار, لا اس کا فیس. دونوں میں نے اپنے ہاتھ میں پہنے بوٹ کو, دنگ دنگ وہاں سے لینڈ کیا تھا میں بھی شاید کا. وہ ایسا لگا کہ میں بھی شاید کی پہن لگے. اچھا چیٹ ہے یہ مطلب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, خالی آج جاتے ہو اور آپ اتنی بڑی شوٹ کر کے آ جاتے ہو. دماغ ہے بس. تو یہ چیز ہے. تو اسٹیکٹر کا مقصد یہ نہیں کہ میں اسٹیکٹر نہیں ہوں, مجھ سے اچھے اسٹیکٹر ہے, لیکن میں وہ آدمی ہوں جو اسپیئر ٹائر ہوں. جہاں ٹائر براسٹ ہوا نا وہاں پہ شاہ جی کو لیں کر کے کچھ دے. ایک کلائنٹ کی گاڑی پھنس گئی تھی کھڈے میں, ابھی وہ ریس دے رہے ہیں اور مزید جا رہے ہیں, ریس دے رہے وہ مزید جا رہے ہیں. تو لوگ زور لگا رہے, گاڑی نہیں اٹھ رہا ہے. میں نے کہا میں اکیلے نکالوں گا. اور یہ آدمی پاگل ہے, ہم 6 آدمی لگے ہوئے نہیں نکل رہے, یہ اکیلے نکال رہا ہے. دیکھو یہ آپ کا ایک سوچ ہے. گٹر کے اندر جب ٹائر گرتا ہے نا وہ پھر نکلتا نہیں ہے. معمولی گاڑی نہیں, ایف ایکس وغیرہ چھوٹی گاڑی جو ہے نا, کالٹس وغیرہ, میران وغیرہ, یہ پھر اٹھانا پڑتا ہے. میں نے ایک بانس اٹھایا, بانس میں نے چمٹے کے نیچے رکھا, اس پہ کھڑا ہو کے گاڑی اٹھا دی, ڈھکن لگا دی, گاڑی نکال دی اکیلا. اس کو میں نے کہا خالی ریورس گیئر لگاؤ. تو جہاں آپ کا دماغ چلتا ہے نا وہاں طاقت نہیں چلتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کام کی باتیں تو کافی ہو گئی, پرسنل لائف کی باتیں اب کرتے ہیں تھوڑی. ایک مرد کو کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ مرد جو ہے نا وہ اپنی لائف خود بنائے, وہ کسی کی اسرے پہ نہ بنائے, اور وہ کوشش یہ کرے کہ جس فیلڈ سے بھی اس کے تعلق ہو اس چیز کو اندر اتارے, اس کے ساتھ ایمانداری کرے, اس کو ہلکا نہ لے. کہ مثال کے طور مجھے کمرشل ملا تھا, آپس کی بات ہے, شیزور جب نیا نیا آیا تھا تو میں اس وقت میں گاڑی نہیں چلانا جانتا تھا. تو مصطفیٰ ڈائریکٹر تھا, مصطفیٰ مرزا, اس نے کہا شاہ صاحب وہ شیزور کا کمرشل ہے اور آپ نے گاڑی چلانا جانتے ہو؟ میں نے کہا سر میں پٹھان ہو کے گاڑی نہیں جانتا ہوں. میں نے کہا میں تو پکا ڈرائیور ہوں. اب اگر دیکھا جائے یہاں سے میں بالکل کلیئر ہوں, نیچ سے میں ایسا سور ہوں. اللہ خیر کرے, ابھی یہ نہ بولے کہ چلو گاڑی چلا کے دکھاؤ. بہرحال وہ ایس ٹو میں تھا وہ بھی میٹنگ, تو بولا سوچ لو, ایڈوانس نے دے دیے. اس سے پہلے ایک کلائنٹ کی گاڑی میں نے فریم میں آ رہا تھا, تو کلائنٹ سے چابی لے کے میں نے آگے کرنا تھا. تو ایسل میں تھا, ایک سنگر کا گانا تھا, ہم لوگوں نے ڈیفینس میں ہی کرا تھا. تو میں نے ریس دیا ہوا ہے, گاڑی گیئر میں کلچ دبا کے رکھا ہوا ہے, چلانا نہیں جانتا تھا نا. تو ریس گاڑی جا نہیں رہے. جب میں نے الٹا پاؤں اٹھا تو گاڑی ایک دم چل پڑی. تو میں نے اسٹیئرنگ کے ذریعے گاڑی کو یوں کر کے, لائٹیں پڑی ہوئی ہے, اسٹینڈ پڑا ہوا ہے, لوگ ہے, شوٹ چل رہا ہے, یوں گھما پھرا کے میں نے بریک مار دیے. ایسن نے بولا تو پاگل ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا سر؟ میں نے کہا میں ایکسپرٹ ڈرائیور ہوں بھائی, یہ کچھ بھی نہیں ہمارے آگے. لیکن میں تقریباً شام تک کانپ رہا تھا کہ اگر کسی کو ٹھوک دیتا. کلائنٹ کی گاڑی تھی, وہ فریم میں تو یہ چیز ایسن کو پتہ تھا. اس نے جا کے اسٹو میں اس کو بولا کہ پاگل ہے, ان کو ڈرائیونگ تھوڑی آتا ہے, اور تم شیزور کے اور پشاور میں جا کے اور مری میں جا کے گاڑی چلانا ہے. تو اگلے دن مجھے واپس فون کیا کہ بھائی آپ آ جاؤ. میں گیا, بولا ایڈوانس واپس کر. میں نے کہا کیوں؟ بولا آپ کو تو گاڑی چلانا نہیں آتا ہے. تو میں نے ایک بڑا عجیب سے الفاظ بولا. میں نے کہا کون کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ صحیح چلانا. میں نے کہا یار آ جاؤ, باہر آ جاؤ, اتنی ساری گاڑی کھڑی, کوئی بھی گاڑی دے دو میں چلا لوں گا.
یہ ایک دلیری کی بات کر جو آپ نے کہا مرد، دیکھو مرد تو صحیح ہے کہ مرد تو مرد ہی ہے، پر ان کو اس چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. دلیر ہونا ایک دفعہ ہارے گا، 2 دفعہ ہارے گا، تیسرے دفعہ جیتے گا. ایسے ہی. تو پھر میں نے کمرشل اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. پہلا 2 دن میں نے سبزی منڈی میں گاڑی چلایا. وہ کیسے چلایا؟ 2 دن میں نے فری میں ایک شیزور کے ساتھ مزدوری کیا، فری میں، خالی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے پیٹی اتار رہا ہوں، چڑھا رہا ہوں، اس کے ساتھ جا رہا ہوں، سبزی اتار رہا ہوں، چڑھا رہا ہوں. صرف مجھے پہلے بتاؤ پہلا گیئر کون سا ہے، دوسرا گیئر کون سا ہے. تو 2 دن مجھے اس نے صرف، پھر ایک دن مجھے اس نے کہا کہ بیٹھو ادھر. کلچ اس نے پکڑا ہوا تھا اور گیئر میں نے لگایا اور آہستہ آہستہ گاڑی کو ریس دیتا رہا. تو میں نے سبزی منڈی میں گاڑی کو آگے پیچھے کیا. بس یہ میری ٹریننگ تھی. اس کے بعد میمن گوٹ میں اس نے بھینسوں کے باڑے میں اوپر سے بارش ہو رہا ہے اور نیچے کیچڑ ہے. میں ریس دوں تو گاڑی کا پچھلا حصہ گھومے. ڈرائیور کو میں نے کہا یار میں کیا کروں، میں ڈرائیور نہیں ہوں. اس نے کہا ریس دے دو لیکن کلچ آپ پکڑ لو تاکہ ویل گھومے نہیں. تو 2 دن جو میں نے میمن گوٹ میں گاڑی چلایا میں ڈرائیور ہو گیا، پکا ڈرائیور. اس کے بعد جو مری میں شاٹ تھا، مری میں شاٹ یہ تھا کہ وہ ابشار آتا ہے پانی کا روڈ کے اوپر. تو علی بھائی نے، احسن بھائی نے کہا، مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ شاہ جی اس پہ اتنی سپیڈ پہ آنا ہے کہ پانی کا بالکل ایسا اچھال ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. وہ شاٹ تو دے دیے میں نے، بول اسپیڈ میں 2-4 پیٹی بھی گر گیا. کیونکہ مجھے دکھا رہا ہے کہ میں شیزوں سے اتنا کما رہا ہوں. آخر میں آتا ہوں گھر پہ، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کو سونے کی بالی لا رہا ہوں، میں اس کو ہار لا رہا ہوں کہ میں نے شہر میں اتنا کمایا، شیزوں نے کما کے دیے. تو وہ تو ہو گیا. پھر ایک شاٹ ہے کہ ٹرک کے ساتھ ہم نے چیز کرنا ہے. تو ٹرک والوں کو میں نے پہلے کہا کہ بھائی میں ڈرائیور نہیں ہوں، آپ نے بچنا ہے مجھ سے. اور مری کی پہاڑ جو ہے وہ سڑک جو ہے اتنی پتلے پتلے، ٹرک کو کراس کرنا مشکل ہے. وہ اتفاق ہے جب میں کراس کر، تو پہاڑ جو ہے سائڈ کے کرچا ہوا ہے، تھوڑا سا کچا زمین ہے. اب میں نے اس کو اتنا جام کیا کہ وہ پہاڑ پہ لگنے والا تھا. مجھے آئیڈیا نہیں تھا نا کہ میں نے کہا میں دور ہوں اس سے. میں تو دور تھا لیکن میری گاڑی تو نزدیک تھی. اس کے بعد اتنی بڑی گاڑی ہے. تو جب میں آگے گیا ہوں کھڑا ہوا تو اس نے کہا یار تو واقعی ڈرائیور نہیں ہے. اچھا وہ آپ نے مجھے بتایا، ورنہ آپ تو گاڑی نیچے کہیں بھی گرا دیتے. میں نے کہا نہیں میں مذاق کر رہا تھا یار. شاٹ ہونے کے بعد میں نے کہا مذاق کرتا. پھر ایک شاٹ ہے جیپ کے اوپر کیمرہ ہے، علی بھائی اس پہ بیٹھا ہوا ہے، پرانا جیپ جو ہے کیمرہ جیپ ہے جس پہ کیمرے میں بیٹھتے، اور روڈ کے اوپر اسپیڈ آنا ہے اور کیمرے نے یہ جانا ہے اور ٹاپ سے یہ پیچھے آنا ہے. یہاں میں فل اسپیڈ میں ہوں، تیسرا گیئر میں ہوں، تیسرے سے میں جا رہا ہوں چوتھے پہ جا رہا ہوں. اب فل اسپیڈ میں ہوں. اب مجھے پتا چلا یہ تیسرا چوتھا ہے، اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا. 2 گیئر ہوتے ہیں. میں نے تیسرے سے لایا، دوسرے میں ڈال دیا. گاڑی کو یہ ہوا تو لوگ بھاگ گئے، جیپ فوراً اوپر کر دی ہے اور ڈس بیلنس سارا کچھ ہوا ہے. آگے جا کے میں نے کہا تم نے تو مسئلہ گڑبڑ کر دی ہے. تو میں نے گاڑی بڑی، اچھا پھر گھمانا بڑا مسئلہ تھا. اتنی بڑی گاڑی، اب ڈرائیور نہیں ہے، نیچے کھائی ہے، پتلے پتلے روڈ ہے اور گاڑی دوسری گاڑی آگے آ رہی ہے آپ کے پیچھے. تو گھمانا میں لحاظ تھا لیکن میں دور جا کے گھما رہا تھا کہ لوگ نہ دیکھیں مجھے. گھمانے کے بعد آیا میں نے پائیدان وائدان سارا اس کے اندر پھنسایا. میں نے یار یہ گاڑی کس کے؟ استاد جی کتنے پائیدان رکھے آپ نے؟ میں نے ریس دبایا تو بریک دب گیا. وہ آیا میرے کان والا، استاد جی آپ کا گیئر. میں نے کہا وہ چپ کرو یار، ابھی گیئر غلط لگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد تک آپ نے کہا کہ مرد کو مردوں والا کام کرنا چاہیے نا. آج کل جتنے میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ ہے تو مرد لیکن کام سارے عورتوں کو کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی مرد نہیں بن سکتا ہے. بات صحیح ہے. بات تو صحیح ہے. شاہ جی ایک اور سوال ہے کہ آپ کے ماشاء اللہ اتنے سارے بچے بھی ہیں، آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ نے جو اپنے بچپن میں کچھ چیزیں سیکھی ہیں اپنے ماں باپ سے یا اپنے بڑوں سے، وہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ سے بھی سیکھیں اور جو آگے آپ کی جنریشن میں جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمانداری اور اخلاق، یہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے مذہب میں سب سے افضل چیز ہے کہ آپ کے اندر اخلاق ہونا چاہیے اور ایمانداری ہونی چاہیے. میں نے جہاں بھی ملازمت کیا نا، فیکٹری میں ملازمت کیا، جہاں بھی کیا ہے، میں نے اپنا پسینہ نکالا ہے. چاہے میرے 9 روپے دیہڑی تھی 1978 میں، ہوٹل کے اندر 16 گھنٹے ڈیوٹی، 9 روپے دیہڑی. تو اس میں بھی میں اپنے پراپر کام کر رہا تھا، مطلب بیماری نہیں کر رہا تھا.
پھر میں لیدر فیکٹری میں کام کرتا رہا, پھر میں لیدر کا بڑا اچھا کاریگر بنا ہوں. پھر میں نے تیزاب کمپنی میں, پھر اچار کمپنی, نیشنل اچار, احمد اچار, یعنی کوئی فیکٹری نہیں چھوڑا. سب سے پہلا میرا تھا شمع ماچس فیکٹری. شمع ماچس فیکٹری وہ تھی جو سیمنٹ کی بوری ہے نا, کاغذ, اس کی تیلی بنتی تھی اور اس کو منہ میں ڈبو کے نا, تو وہ پہلا ماچس تھا. پھر ٹانگا ماچس آیا, پھر کینچی ماچس آیا. تو ہم نے جہاں بھی جاب کیا نا, ہم نے ایمانداری کیا. تو ایک تو اخلاق اور جو میرے اندر ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرے. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے, کسی کو ٹائم دیا ہے, اور بڑوں کا عزت کرنا لازمی ہے, سینئر کا قدر کرنا لازمی ہے. یہ چیزیں اگر کوئی اپناتا ہے نا تو ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. میں نے تو الحمدللہ اب تک تو یہی کرتا ہوں. اگر ایک دن میں مجھ سے سینئر ہے نا, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ ہم نے غلیل کا شاٹ جو ہے وہ تنویر جمال صاحب سے سیکھا. وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو اس کی وائف بھی جاپنیز ہے, شاید وہ ہماری زبان سمجھتا بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ میرا استاد رہا. اس کو جب میں نے دیکھا انہیں غلیل چلایا, شیشہ توڑا, تو آج اس غلیل سے میں لاکھوں روپے کما رہا ہوں, اس سے عزت اور شہرت کما رہا ہوں, جو کہ وہ بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے. کریکٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ فائر ہو رہا ہے اور بالکل اس کے سامنے سے شیشہ آر پار ہو رہا ہے. پنڈورا کے اندر مرتضیٰ جو ہے وہ ٹائیگر جمپ کر رہا ہے, پیچھے شیشے ٹوٹ رہے ہیں, تو لوگوں نے شرط لگایا کہ یار یہ فائر کیسا ہوا ہے, مطلب بندہ بھی ہے اور فائر بھی, اور ریئل افیکٹ ہے اس کا. پھر ایک اور شوٹ تھا میرے خیال ہے, اس میں فضا علی کی شوٹ تھی. ہم نے ایک کار گاڑی کے اندر جو ہے نا فیملی بٹھا کے اس کو آگ لگانا تھا. اس دن میں محترمہ کا شہادت ہوا ہے, بے نظیر کو مارا گیا. اس دن ہم ایسٹرن اسٹوڈیو میں سامان لے گئے, وہاں پہ پرمیشن نہیں ملا. پھر ایک اور جگہ گیا, وہاں پرمیشن نہیں ملا. پھر باس نے کہا کہ سب چھوڑ دو. پھر ہم سی وی پہ آ کے وہ شاٹ ہم نے لیا. تو اسی دن میں نے ایک شیشہ بنایا جس میں نے ڈمی فائر کر کے وہ شیشہ میری گاڑی میں رکھا ہوا تھا. تو وہ شیشہ اتنا ریئل تھا کہ میں نے ڈر کے ہمارے ندی میں پھینک دیا کہ شہر میں آڑا اڑی ہو رہا ہے, یہ شیشہ میں لے کے جا رہا ہوں, اس پہ تو ریئل فائر ہوا ہے, یہ کون سی گاڑی کا شیشہ ہے جو آپ لے کے جا رہے ہو. تو میں ڈر گیا, میں نے شیشہ جا کے اٹھا کے ندی میں پھینک. نازم آباد پاپوش کے پاس ندی ہے ابھی بینک سے پہلے, وہاں میں نے شیشہ پھینک دیا. تو اس لیے کہ استادوں کا قدر کرنا, بڑوں کا قدر کرنا, اور اپنے آپ سے مطلب محنت کرنا, یہ سب سے بیسٹ ہے. میرے بچے بھی یہی ہے, ہماری نصیحت یہی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. باقی جہاں تک فیلڈ کی بات ہے, فیلڈ میں تو میرے بچے نہیں آ سکتے. ایک تو سب کی شادی ہو گئی, بیٹی ہے. ایک جو بیٹا ہے نا, اس کو اس فیلڈ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جس کو شوق ہو, پیشن کا کام ہے. یہ شوق کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. میرا شروع میں تھا ایک غربت کی کہ میں کہ انڈسٹری میں جا کے ڈپلیکیٹ کروں. میں بہت ساری عورتوں کی میں نے ڈپلیکیٹ کیا ہے. شاہدہ ملک کی ڈپلیکیٹ کیا ہے, ہینا ملک کی ماں جو ہے ہمت فلم کے اندر, سندھی فلم میں کی ہم نے, دولے اندیز جو, داڑل جو فیصلہ ضمیر جو, یہ فیصلہ ضمیر جو اس زمانے کا تھا جو ہم نے بے نظیر بنایا, بھٹو بنایا, اور محب شدی وغیرہ اس طرح کی ڈپلیکیٹ کرتا رہا. تو یہ آہستہ آہستہ کرتے 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 آج الحمدللہ آج ہمیں کہتا ہے کہ یار کوئی ایسا کام ہو نا جو نہ کسی نے سوچا ہو, نہ کوئی کر سکا ہو, وہ میں کروں تو مزہ آتا ہے. بالکل ایسا. یعنی یہ ایک نشہ بن گیا میرا. ہاں, بعض لوگوں کو میں بولتا ہوں یار اب ہمارے نشے میں دخل اندازی کر رہے ہو. میں ایک چیز کو ڈیزائن کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے وہ رسکی ہے, لیکن وہ ذمہ داری سب میری ہے. کچھ ٹائم تک یہ انسان پیسے کے لیے کام کرتا ہے, اس کے بعد بس شوق کے لیے. نہیں, اب شوق ہو گیا, اب تو میرا پیشہ بن گیا. اب تو اس کے بغیر میرے کو نیند نہیں آتا ہے. جب تک چوٹ نہیں لگے, جب تک تھکو نہیں, نیند ہی نہیں آتا ہے. ویسے تو میرا اپنا کاروبار ہے, کپڑوں کا کاروبار ہے, بچے میں نے کپڑوں کے کاروبار میں بٹھایا ہوا ہے. دبئی سینٹر میں دکانیں, سب چل رہا ہے. کرین ہے میرے پاس اور چیزیں بہت ساری ہیں جو پیسے آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ چیز چھوڑ نہیں سکتا ہوں جب تک جسم ساتھ دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ لوگ پیار بہت کرتے ہیں, اس وجہ سے پھر میں انکار نہیں کرتا ہوں. ورنہ بیچ میں بہت تھک گیا ہوں. کنٹینیو 3 مہینے سے ہم شوٹ پہ چل رہے ہیں. تو میری وائف کہتی ہے کہ آپ کیا انسان ہو, بس کرو. میں نے کہا کیسا بس کرو, ایک بندہ مجھے اتنی عزت سے بلاتا ہے, بٹھاتا ہے کہ شاہ جی یار کوئی بات نہیں, آپ بیچ میں آ کے سو جانا, آپ اپنے اسسٹنٹ بھیجو, آپ صرف آ کے بیٹھ جاؤ.
تو اتنا اگر کوئی آپ کو محنت ظاہری کرتا ہے نا تو پھر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں کیا تھا آج کیا ہوں. میں وہ آج بھی وہی ہوں جو شروع میں تھا. میرے اندر غرور والی بات نہیں ہے. میرے اندر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ یار ہمیں برگر منگا لو, ہمیں اچھا ہوٹل دے دو, ہمیں باہر ٹکٹ دے دو, ہمیں یہ دے دو. بھائی آپ دے دو جو دے سکتے دے دو, بس کام کرواؤ. کام کرواؤ. آئی تھنک پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں اب. شاہ جی بہت اچھا لگا آپ آئے, تھینک یو سر. اور بہت مزے کی باتیں ہوئی آپ سے. لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی دیر ہماری گفتگو سنے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس قابل سمجھے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو صحت زندگی دے, عزت کے ساتھ. یہ سب چیزیں جو ہے نا, ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم ختم ہو گئے نا, ابھی 60 سال گزر گیا ہے, تو اور کتنا تیر ماروں گا, 20 سال, بہت تیر مارے, 20 سال وہ بھی گزر جائے گا. تو میرے پیچھے ایسا نہ کوئی بولیں گے یار آدمی دھوکے باز تھا, یا فراڈی تھا, یا پابندی نہیں تھا اس میں. اب تک الحمدللہ چاہے میرے رشتہ دار ہیں, چاہے میرے فیلڈ کے لوگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, آپ ٹیکنیشین سے لے کے سیفر تک, ایکٹر تک, ڈانس ڈائریکٹر تک, ٹیکنیشین تک, سب الحمدللہ ایسے ملتے ہیں جیسے ہمارے اپنے رشتہ دار ذاتی بہن بھائی ہے سب. ایسا ہی ہے. یہ میرے لیے جیت ہے, کیونکہ مجھے اس چیز سے فخر ہے کہ کم سے کم ہمارے فیلڈ کے اندر پیچھے تو کوئی یہ نہیں بولے گا نا. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ میرے بچے ہیں سارے, اللہ اس کو اور ترقی دے اور کامیابی دے. شاہ جی بھائی اینڈ میں بس آپ سے یہ چاہیے کہ آپ کو اگر مزہ آیا تو بتائیں, یا نہیں بھی آیا تو وہ بھی بتائیں. اور بس یہ ہے کہ آپ ایک چیز یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس پورے ایکسپیرینس کو اور کس طریقے سے اچھا بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر اچھا نہیں لگتا نا تو اتنی ٹائم تو میں کسی کو بھی نہیں دیتا. یہ ساری گفتگو آپ لوگ اچھے لگے تو ہم بیٹھے ہوئے, مزید بھی اگر بٹھانا چاہے تو ہم صبح تک بھی بیٹھ سکتے ہیں. میری بیٹری جو ہے نا اینگری بیٹری ہے, وہ چارج لیتے ہیں. اصل میں سر میں اے ڈی بھی ہونا تو مجھے جواب بھی دینا ہے, کہیں جانا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. نہیں ماشاء اللہ, جو جس جدوجہد سے آپ کر رہے ہو نا کام, اس میں 100% کامیابی کا راز ہے. تھینک یو. کام چوری نہیں کر رہے, آپ پراپر اپنے ایک جاب کر رہے ہیں, اس کو رنگ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اچھا رنگ دیا جائے. بالکل. تو یہ سب کچھ ہم نے پہلے بھی لوگوں کو انٹرویو دیے ہوئے, ہم نے وقار زکا کو بھی انٹرویو دیا ہے, ہم نے ابھی عائشہ جلیل کو بھی انٹرویو دیا, تو بہت پہلے کی بات ہے. لیکن جو یہ بھی گیدرنگ بنے نا, یہ بڑے مزے کے بنے. تھینک یو. بہت شکریہ. ویلکم سر, ویلکم. تھینک یو آپ سب کا. تھینک یو.